अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से ये पैगाम दिया गया है जेल से कि अगर अली अमीन गंडापुर सूबे में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका देना चाहिए। वो अली अमीन गंडापुर जो कि बानी के बहुत करीब समझे जाते हैं और जिन्हें एक पुल का किरदार कहा जाए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान तो गलत ना होगा, उनके खिलाफ अगर ऐसा बयान सामने आया है तो इसकी वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बानी ने अगर ऐसा कहा है तो इसके पीछे क्या है, किस बुनियाद पर यह बात की गई है और क्या केपी में वज़ीर आला चेंज करने की पोजीशन में है पीटीआई? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत की कारकर्दगी, और दूसरा जो आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो वो इस्तीफ़ा दे दें। जहाँ तक उनकी हुकूमती कारकर्दगी की बात है तो इस हवाले से तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने वहाँ पर अपने सूबे के अवाम की अदालत में सरखरू होने की बजाय जो अपना लीडर है ख़ास तौर पर डैला जेल के सामने सरखरू होने की कोशिश की है, और मैक्सिमम हद तक उन्होंने उस पर पूरे होने की कोशिश की है कि उन्होंने एहतजाज भी किया, हुकूमती वसाइल भी लगाए, और जो जो उन्हें कहा गया उन्होंने किया। यहाँ तक कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मंशा के मुताबिक ही किया गया ना? जी, मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पर सरखरू होने की कोशिश की है। इसी वजह से आज पख्तूनख्वा जो है वो मसाइल की आग में जल रहा है और बहुत सारे सवालात उनकी हुकूमत के सामने खड़े हैं। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है कि क्या इमरान खान साहब ने, देखिए बात है कि जिस पोजीशन में इस वक्त पीटीआई है या जिस पोजीशन में इस वक्त पख्तूनख्वा की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा होगा कि जिस बुनियाद पर आप रिज़ाइन कर दें। देखिए, इस पार्लिमानी सियासत के अंदर किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को हटाना बड़ा आसान होता है, उसकी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने आपको याद है पहले भी कहा था कि गंडापुर साहब को हटाने की ना पार्टी मुकम्मल हो सकती है और ना खुद इमरान खान साहब मुकम्मल हो सकते हैं। इसलिए जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उस पर वो सिर्फ अपनी लीडरशिप के सामने जवाबदेह नहीं होता, वो पाकिस्तान की रियासत के सामने भी जवाबदेह होता है। और जब सूबा पख्तूनख्वा जैसा सेंसिटिव हो, जहाँ पर दहशतगर्दी, तखरीबकारी, बदअमनी की एक फ़ज़ा हो, तो उसमें उसे कई जगह पे जवाबदेही करनी पड़ती है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस कैफियत के अंदर वो ना इमरान खान साहब उन्हें कह सकते हैं। वैसे तो मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था कि उन्होंने एक टीवी चैनल पे कहा कि ये हुकूमत जो है ये उनकी अमानत है, जब वो कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। और बात है कि जो हमारे यहाँ सियासी लीडरशिप होती है ना, वो चीफ मिनिस्टर खा कोई हो, वो अपनी ग्रिप रखती है। देखें ना, यहाँ पर भी जो तजर्बा किया गया था पंजाब में, जिसने मैं समझता हूँ सियासी तौर पे दिवालिया निकाल दिया पीटीआई का, कि यहाँ पर मैं 10 आपको बंदे बता सकता हूँ जो अपनी ग्रिप कायम कर सकते थे। एक ऐसे शख्स को ला के पंजाब में से आपने वज़ीर आला बना दिया जिसका नाम कोई नहीं था जानता, इसलिए कि हुकूमत खुद चलानी थी। और गंडापुर साहब ने उनके एतमाद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि उनकी हुकूमत जिस तरह उन्हें हुकूमत करनी चाहिए थी, देखिए पंजाब की हुकूमत भी है, सिंध की हुकूमत भी है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है। आपने जिक्र किया है कि आपको लगता है गंडापुर साहब की कुर्सी खतरे में है अब? देखिए, मैंने तो पहले भी आपको कहा था कि उनकी कुर्सी कोई खतरे में नहीं है, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत भी यही है और ख़ुद इमरान खान साहब की ज़रूरत यही है। और जैसे आपने कहा कि वो पुल का, बल्कि वो जो एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करती है कि जी कुर्सी के चारों तरफ, बात है कि चीफ मिनिस्टर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ कि ना उनकी हुकूमत को कोई खतरा है, ये बात ज़रूर है कि उन पर एक लोड है। ये मैं आपको बता दूँ, इस वक्त पख्तूनख्वा की सूरत बेहतर नहीं है, उन्हें सिर्फ पख्तूनख्वा के इश्यूज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। देखें, वहाँ पर भी बेरोज़गारी है, वहाँ पर भी गुर्बत है, बदअमनी है। ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा को आप देखते हैं, वो अपनी हुकूमती कारकर्दगी, पार्टी मामलात को छोड़ दें, वो अपनी हुकूमती कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है ना। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी, आप मुराद अली शाह को देख लें, सिंध के अंदर वो कुछ करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ यही गिराओ जलाओ, पुरतशद्दद वाक़यात और एहतजाज और एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे और डिलीवर नहीं करेंगे, 14 साल से सूबा आपके पास है, तो आप बता दें कि गवर्नेंस की फराहमी के अमल में आप किस हद तक शुरू हुए हैं, क्या वहाँ पर नौजवानों को रोज़गार मिला है, हॉस्पिटल्स की। देखिए,
ہاسپٹلز کی صورتحال کسی حد تک بہتر ضرور ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہاں کی صوبائی حکومت کو اپنے صوبے کی عوام کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہوئی. وہ صرف دیکھتے ہیں تو اڈیالہ جیل کی طرف دیکھتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کو چیف منسٹری ملی بھی اڈیالہ جیل کے قیدی کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا وہ اپنی قیادت کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، عوام کے سامنے سرخرو نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے جو سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی پاکستان. بڑی مشکل صورتحال میں ہے اس وقت گنڈا پور صاحب. اگر اڈیالہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی گلے شکوے ہیں، عوام بھی ان سے خوش دکھائی نہیں دے رہے، اور پارٹی جو لیڈرشپ ہے جیل سے باہر وہ بھی ایسے الزام عائد کرتے دکھائی دیتی ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب کیا واقعی گورننس میں ناکام ہو رہی ہے کے پی گورنمنٹ، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے؟ دیکھیں، جو عمران صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. پہلا اس کا پہلو تو یہ ہے کہ جو عمران کی جو سٹیٹمنٹ جیل سے آتی ہیں اس کے حوالے سے اتنا پریشان یا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو اس کی بہت سے بیانات کا تعلق جو ہے ذہنی وقت کی ذہنی کیفیت پہ ہوتا ہے، اور وہاں آپ کے موڈ مختلف بنتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن محدود ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ انفارمیشن دیتے ہیں، جو آپ کا پیغام ہوتا ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ بھی کسی کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے سلسلے میں کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کہا ہے، جس طرح بھی کہا ہے، وہ ان کی انفارمیشن محدود ہے، اور اس قسم کے بیانات وہ موڈ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. نمبر 1. تو کبھی موڈ خراب ہو اور وہ کہیں استعفیٰ دے دو پھر؟ ہاں، یہ تو کہہ رہا ہوں نا، یہ موڈ کی بات ہے نا. آپ وہاں دیکھیے، آپ اگر اس طرح آئسولیشن میں ہوں اور آپ پہ پابندیاں ہوں تو ڈپریشن کا بھی وقتاً فوقتاً آپ شکار ہوتے ہیں. یہ انہی کو اندازہ ہوتا ہے جن کو جیل کی حیثیت کا پتہ ہے. لہٰذا ایک نارمل سٹیٹمنٹ نہیں سمجھے. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی پالیسی وہ ہوگی، وہ نہیں جو جیل سے ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. جب وہ باہر آئیں گے، باہر آ کے جو بیان دیں گے، وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہوگی. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پرفارمنس واقعی وہاں پرابلم ہے حکومت کی کے پی کے اندر، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کوئی اور چیف منسٹر آئے گا تو وہاں کی کارکردگی بڑھ جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اور پھر یہ ہے کہ ایک کو نکال کے دوسرے کو پارٹی سے لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جب پارٹی میں یا تو پارٹی میں ہم آہنگی ہو، یونٹی ہو، عمران باہر ہیں تو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. جس طرح پنجاب کا بھی ذکر آیا کہ پنجاب میں عمران خان صاحب نے ایک ایسا چیف منسٹر لا کے نافذ کر دیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یعنی میرا خیال ہے وہ عمران بھی شاید نہ جانتے ہوں پوری طرح انہیں جو ہے. تو یہ فکر ہے آج آپ کا، بس یہ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جو ہے. تو ایک تو یہ ہے. دیکھیے، ایک اور جو ان کی پرابلم ہے علی امین گنڈا پور کی، اور کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے، اگر آپ کے سینٹر کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہیں تب بھی آپ کی کارکردگی گر جاتی ہے. اس لیے کہ سینٹر کے پاس بڑی پاور ہے. اس کے باوجود 18ویں ترمیم ہونے کے باوجود سینٹر پیسے کے معاملے میں کھینچ لے گا، پیسہ ڈیلے کروا دے گا، نہیں دے گا، تھوڑا دے گا. اور پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک گورنر رکھے ہوئے ہیں سینٹر نے، جس کا کام صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، جو کہ گورنر کے رتبے کے خلاف ہے. اچھا، تو اگر کوئی نیا بھی لے آئیں گے تو گورنر نے تو اپنی جنگ جاری رکھنی ہے، تو ان کے لیے تو فتنہ فساد رہے گا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ امین گنڈا پور کی چیف منسٹرشپ کوئی خطرے میں ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کے جو مخالفین اس سٹیٹمنٹ پہ بغلیں بجا لیں گے، لیکن اس وقت کوئی ایسی میجر چینج پی ٹی آئی میں ہو کہ پی ٹی آئی میں بہتری نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے لیے نیا چیف منسٹر بنانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی انداز میں جس طرح حکومت چل رہی ہے، حکومت کی جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ اسی طرح ہی چلتی رہیں گی. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جس طرح ایک کرٹیسزم سندھ کا ہوتا ہے کہ 2008 سے حکومت ہے، آپ نے فلاں چیز نہیں کی. وہ اتنے مسئلے ہیں ہمارے ہاں کہ آپ وہ مسئلوں کو حل نہیں کر پاتے. اسی طرح کے پی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس تیسری ٹرم شروع ہو گئی ہے، آپ نے فلاں کام نہیں کیا.
لیکن پہلی ٹرم کے اندر نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں، وہ جس کے فگر میرے پاس ہیں، اسے یہاں نہیں ہیں، اور لیکن اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہی نا. نہیں، اس وقت کی بات چھوڑ دیں، اس وقت تو وہ بچاؤ میں ہیں. دیکھیے اس وقت جو میں نے بار بار اس پروگرام میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنکشننگ ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کی فنکشننگ نہیں ہے. اور ایک اہم فیکٹر آپ نے بتایا کہ کیونکہ سینٹر کے ساتھ تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں، تو مسائل تب بھی ہیں نا کہ سینٹر کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیتے ہیں تو پارٹی لیڈرشپ کے تحفظات سامنے آ جاتے ہیں، وہاں تعلقات اچھے نہ ہو تو پھر صوبہ سفر کرتا ہے. ایسی صورتحال میں رسول بخش رئیس صاحب اگر بانی ایسا بیان دے دیتے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ واقعی قصوروار ہیں بانی یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب. دیکھیں، یہ جو پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے اس کا ایک عکس ہے کہ ایک شخص کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون چیف منسٹر رہے گا، کون نہیں رہے گا، کون بنے گا، کون نہیں بنے گا، کون سینیٹر بنے گا، کون ایم این اے بنے گا، کس کو ٹکٹ ملے گی، کس کو نہیں ملے گی. یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ہے. اور ایسی جمہوریت کے ساتھ پھر ایسا ہی سلوک ہوتا ہے کہ جیسے کہ تیسی. یہ سمجھ لیں کہ یہ بیان، اس قسم کے بیانات اگر ان سے منسوب ہیں اور درست ہیں تو یہ مناسب نہیں کہ پارٹی کے معاملات، اور خصوص طور پر ایسے معاملات جس میں کہ کسی چیف منسٹر کو اپنی پوزیشن سے ہٹانا مقصود ہو، تو اس کے لیے یہ جو لانڈری ہے وہ پبلک میں نہیں دھوئی جاتی، اس کے لیے بیٹھ کے بات ہوتی ہے. اور یہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو نہیں رہنا چاہیے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی گورننس سے نہ لائیں. بات رہی گورننس کی، یہ بلوچستان میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، آزاد کشمیر میں دیکھیں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں، بس کہیں پہ تھوڑا سا فرق ہے. اور صرف اتنا ہو سکتا ہے، پنجاب میں خصوص طور میں تھوڑا سا فرق میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو بیوروکریسی ہے اس کو کس کے رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ مداخلت نہیں کرنے دے رہی وزیر اعلیٰ صاحبہ. اچھی بات ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز اگر انتظامیہ کو چلائیں گے تو پھر انتظامیہ کو گھر بھیج دیں، انہیں کو لگا دیں وہاں پہ. متبادل نظام جو ہے وہ موجود ہے، اس کی طرح وہ ہم آتے نہیں ہیں جو مقامی حکومتوں کا ہے. تو گورننس ہر جگہ بہت ہی بری ہے. اور لیکن خان صاحب کے اس بیان کے پیچھے واقعی گورننس کا مسئلہ ہے یا پھر کچھ ایسی پیغام رسانی ہوئی ہے اڈیالہ میں پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے جس کی وجہ سے وہ یہ بیان دینے پر مجبور ہوئے ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ پوری نہیں ہے، ادھوری ہیں، ادھر ادھر سے خبر آتی ہے. جو بھی ہو، لیکن ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو انہوں نے بات کی ہے، اور ایسی بات پارٹی کے اندر کرنی چاہیے، رازداری سے کرنی چاہیے. یہ کھلم کھلا ان کے بارے میں بات کر کے ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ جس کے پیچھے گورنر ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا بس دن رات یہی سوچنا اور یہی اوڑھنا بچوڑنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کوئی ایسی چال چلیں کہ جس سے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو. اس صورتحال کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ایسا بیان آتا ہے تو ان کی ساکھ بھی اور ان کی حکومت بھی کمزور ہوتی ہے، ان کی شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے. تو یہ اس کو اب میں مثبت نہیں سمجھتا اگر ان کی طرف سے اگر آیا ہے، اور نہ میں اس کو ایک پولیٹیکل میچورٹی سے تشبیہ دوں گا یا سمجھوں گا کہ ایسی باتیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جب تک کہ ہم اپنے گورننس کا نظام کو صحیح نہ کریں، گورننس سیاسی نظام سے بہتر ہوتی ہے. اپنے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نوکر شاہی کو یہ کر دو وہ کر دو. اگر ہم اپنے سیاسی نظام میں ایسی کوئی اصلاحات لے ہیں کہ چیف منسٹر کسی اور کے تابع نہ ہو، عوام کے تابع ہو. اب ایک بالکل چیز موجود ہے جو امریکہ کے اندر ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں ہے، کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے ریاست کا یا صوبے کا، عوام اس کو براہ راست چن لیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہ پارٹی رہنما اور نہ ایم این اے ایم پی اے، صرف یہ ہے کہ عوام کے سامنے جواب دیے. اگر ہم چاہیں تو پاکستان کو جنت بنا سکتے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں تو آپ
जिस तरह के हैं उसी से आप गुजारा करते रहें, हम उनके बारे में बातें करते रहेंगे, वो बातें सुनी अनसुनी कर देंगे और रात यूं के तू चलते रहेंगे। ठीक है। गवर्नेंस अच्छी हो सकती है, पाकिस्तान अच्छा हो सकता है, मुआशरा अच्छा हो सकता है, सलामती के अमूर अच्छे हो सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि जिन लोगों के हाथ में ऐवान है, इक़्तिदार है, ताकत है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मफादात क्या हैं, हम तो उनके ताबे। आपने कहा सब अच्छा हो सकता है अगर नीयत अच्छी हो तो। हो सकता है। उस्मान शामी साहब, आपकी नज़र में एक ऐसे वक्त में अपने वज़ीर आला को कह देना कि अगर नई मामला संभाले जा रहे तो इस्तीफ़ा दे दें, किसी और को मौका दें, जब आपने 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान किया और उसको पीक पर लेके जाना है तहरीक को, तो लोग कैसे फॉलो करेंगे इस वज़ीर आला के पीछे, कैसे जाएंगे उस तहरीक को पीक पर ले जाने के लिए? असल में इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। एक तो पहली बात ये देखें कि जब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी सलाहियतों के बारे में खान साहब जो है वो मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। तो जब उनका बतौर वज़ीर आला इंतखाब किया गया तो ये चीज़ उनके मद्देनज़र थी कि कोई ना कोई मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है किरदार अदा करेंगे। फिर कल एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी गंडापुर साहब से बात हुई तो उन्होंने ये उनको बताया कि भाई मैंने तो पूरा प्लान बना के दिया था और चीज़ें काफ़ी हद तक तय हो गई थी, लेकिन कि फिर कोई ना कोई बंदा जाता है और वो खान साहब के कान भर देता है और उनका मूड तब्दील होता है। उनकी रिहाई का यानी डील की जो बात हो रही है, तो वो कहते हैं वो ऑलमोस्ट मामला फाइनल हो गए थे, लेकिन कोई ना कोई बंदा जाता है और उनके कान भरता है और वो मूड तब्दील हो जाता है और ये चीज़ हो जाती है। अब आप देखें हमारे पास 4 गवाहियाँ आ गई हैं। पहले ये अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ अपने ज़राए के हवाले से कि उन्होंने ये बात की। दूसरा हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हुकूमत के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की ये डील के हवाले से जिसमें गुफ्तगू की जा रही है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये डील हो रही थी, एक जो है मेरे ख्याल में बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो भी किरदार अदा कर रही थी और उनको भी खान साहब ने ये गारंटी दी कि मैं माजरत करूंगा 9 मई के ऊपर। लेकिन फिर अगले दिन जब रिपोर्टर्स वगैरह सामने आए उनके, तो उन्होंने वो उनका मूड पलट गया और उन्होंने उल्टा तनकीद कर दी और कहा कि मैं क्यों डील खराब किसने की? कौन? खान साहब ने। मैं अभी उस पर भी आता हूँ कि क्यों खराब हो रही है डील। तो वो यानी उन्होंने गारंटी दी कि मैं माजरत करूंगा, लेकिन जब मीडिया के सामने आया या लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ये मांगे मुझसे माफ़ी। तीसरा एक आज़म सवाती साहब भी दरमियान में आए थे, जिन्होंने कहा कि मुझे खान साहब ने खुद कहा है कि कोई रास्ता निकाला। फिर वो कुछ मुलाकातें भी करना चाहते ना, लेकिन वो बात दब गई दरमियान में। फिर कुछ पीटीआई के दोस्त हैं, फिर कुछ हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि चंद माह पहले जब सदर ट्रंप नए आए तो उन्होंने खान साहब से मुलाकात के दौरान जो है उनसे कहा कि कोई रास्ता निकालते हैं, कोई बात करते हैं। तो खान साहब ने कहा कि भाई वो अलीमा बता के गई है कि 2 हफ्ते ठहर जाओ, बस वो मामला अमेरिका में बड़ा गर्म हो रहा है, तो वहाँ से कोई ना कोई हो जाएगी, तो इसलिए तुम लोग सब्र करो। अब आप देखें मसला ये है असल में बुनियादी तौर पे कि खान साहब जो है वो अंदर इस वक्त मुकीद हैं और वो उनको जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं। यानी ऐसी बात नहीं है कि उनके जहन में कभी डील करने का ख्याल नहीं आया। मैंने तो आपको रेफरेंसेस बता दिए और ये सारे एक ही वाक़े की तरफ निशानदेही करते हैं, जो टाइमिंग से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये इसका मतलब ये है कि उनके दिल में कभी ख्याल आता भी है, लेकिन ये कि फिर लोग जाके उल्टी सीधी गुफ्तगू उनको करते हैं, उनको कुछ वर्गलाते हैं। अब एक बंदा ये कौन से लोग हैं? क्योंकि बहुत से लोग तो शिकवा ये करते हैं हमारी मुलाकात ही नहीं, जिन लोगों की मुलाकात होती है तो जाहिर बात है वही लोग ये कर रहे होंगे ना, जो भी उनके घर वाले हैं, जो भी। अच्छा, दूसरी बात आपने गंडापुर साहब का बोला। अब गंडापुर साहब जो है वो इस मुश्किल में फंसे हैं कि खान साहब जो है वो ये समझते हैं कि ये डील नहीं करा सका, जो दूसरा फरीक है वो भी ये समझता है कि ये तो नाकारा साबित हुआ, ये तो कोई डील नहीं करा सका। तो अब 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली बात है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनसे बेहतर कोई मुतबादिल भी दोनों फरीकैन के पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको ऑल्दो मुश्किलात हैं, बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कुछ इस वजह से भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो डील वील कराने की कोशिश करते हैं या उनका रवैया नरम होता है, वो खान साहब की हदायत के मुताबिक होता है। अच्छा। और अब खान साहब के पास और ना दूसरे फरीक के पास कोई और बेहतर मुतबादिल मौजूद नहीं है, तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ही मामलात चलाते रहेंगे, मेरा तो ये ख्याल। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है जेल से
یہ الارمنگ نہیں ہے یہ گنڈا پور صاحب کے جیل کا جو بیان ہے نا وہ جس طرح حسن عسکری صاحب نے کہا اس کو سنجیدہ نہ لیں, کیونکہ آپ وہ کسی وقت کسی موڈ میں ہوتے ہیں, کوئی بندہ جا کے کوئی کسی نے بات کی ہوگی کہ گنڈا پور صاحب نے یہ حرکت بڑی خراب کیا, انہوں نے کہا ہوگا ہٹا دو اس کو, یعنی یہ اس طرح بات ہی ہوگی, ایک ومزیکل آپ کہیں نا وہ آخرکار جیل میں ہے, یہ تو آپ دیکھیں گے ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, یہ کوئی ان کی سوچی سمجھی بات نہیں لگتی, کیونکہ بظاہر کوئی ایسا بندہ اور موجود نہیں ہے جو یہ ساری سروسز پرووائڈ کر سکے, متبادل نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی کرسی خطرے میں نہیں ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کیا واقعی چینی کم ہے یا جو لوگ یہ معاملات ہینڈل کر رہے ہیں وہ نااہل ہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. کیا واقعی ملک میں چینی نایاب ہے یا پھر ذخیرہ اندوز بے لگام ہے, اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں بھی ناکام دکھائی دے رہی ہے. حکومت چینی درآمد کرنا چاہتی ہے یہ کہہ کے کہ درآمد شدہ چینی کی آمد سے مارکیٹ میں قیمتوں میں توازن برقرار رہے گا اور اس کا براہ راست فائدہ صارفین کو پہنچے گا. کیا واقعی ایسا ہے, یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, چینی کا بحران تو ایک امتحان بن گیا حکمرانوں کے لیے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہاں پہ چینی کے بحران کا ذکر کیا تھا تو اس وقت چینی 130 روپے کلو تھی, اور جو بحران بڑھتا گیا چینی کی قیمتیں بھی بڑھتی گئیں, اور پاکستان ایک وقت میں پاکستان کی زرعی معیشت جو ہے آئیڈیل تھی, اور جو ہمارا کپاس کا علاقہ تھا, کپاس میں ہم 5-6% پہ ہوا کرتے تھے, اور دنیا بھر میں کپاس کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت تھی. آج ہم اس میں چلے گئے 16% پہ, اور جو گنے کی فصل لگاتے ہیں وہ 1 ایکڑ پہ 5 لاکھ کماتے ہیں, اور جو گندم لگاتے ہیں ان کا نقصان 2 لاکھ پر ایکڑ ہوتا ہے. اور گندم کا بحران اس لیے شدید تر ہوا کہ وہ بیچارے لاوارث تھے, کہ وہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ان کی آواز بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور شوگر مل مافیا جو ہے وہ ماشاءاللہ حکمران اور سیاستدان سارے ان کے رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں. یہ 72 ملیں ہیں اور 42 لوگ ہیں جو راج کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو نہیں. میں نے آپ کو کہا نا جو بحران بڑھتا کیا ہے, اس وقت سرکاری ریٹ ہے 173 اور 200 روپے پہ نہیں چینی مل رہی. چینی غائب کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیں حکومت کہتی ہے کہ 19 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے اپنے قبضے میں لیا ہے, اور 18 شوگر مل مالکان کو ECL پہ ڈالا ہے. ECL پہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو برآمد اور درآمد کا کھیل ہے, آپ اس پہ کمیشن بنا دیں, آپ کمیشن بنا دیں. وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یاد ہے کمیشن بنا تھا, انہوں نے کہا تھا صرف 55 روپے لاگت آتی ہے پر کلو پہ. اور اس وقت بھی بحران کے بعد شوگر مل مافیا وہاں پر موجود تھا, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے 300 ارب روپے انہوں نے کمائے ہیں اس بحران میں سے. تو لہٰذا بات یہ کہ یہ چیلنج ہے حکومت کے لیے. اور شہباز شریف صاحب دیکھیں, بات یہ کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا, معیشت کو سنبھالا دیا, اس حوالے سے سارا برڈن ان پہ آ رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس حوالے سے بڑے ٹچی تھے. اور میں ایک بات بتا دوں, ان کے خاندان کی ان کے حوالے سے ہمیشہ ریزرویشن رہی ہے کہ وہ چینی بڑھانے کی جب بھی بات ہوئی ہے تو آگے رکاوٹ پیدا کرتے تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ اتنا بڑا کام ہوا, یہ اربوں خربوں جنہوں نے کمائے ہیں, یہ کون لوگ ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے عوام یہ تو میٹر نہیں کرتے کہیں کہ وہ 200 روپے بھی چینی ہے. میرا خیال ان کے اندر تلخیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب وہ چینی بھی کام نہیں دکھائے گی. تو لہٰذا جب ایک حکومت جمہوری کہلاتی ہے, اور یہ معاملہ آج سے نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, میرے پاس وہ کلپ پڑا ہے کہ 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو لیڈ لگی تھی کہ شوگر مل مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب یہ کھیل یہ بہت پرانا ہے, اور یہ مافیا بڑا تگڑا ہے. اور جو حکومتیں بنانے میں جن کا بڑا رول ہو, حکومتیں ہٹانے میں بھی رول ہو, ان پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سدباب ان کا ہو سکے. لیکن المیہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ کاشتکار تو رول گئے ہیں, لیکن جو شوگر مافیاز ہیں وہ تر گئے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس پر حکمران لب کشائی کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر کاشتکار رول گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس ملک میں جو ہے نا, غریب کو کون پوچھتا ہے؟ وہ تو ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے غریب. وہ بھی خیرات بانٹتے ہیں ہم کہ تھوڑا بہت غریبوں کو تاکہ وہ کہیں باہر آ کے جلوس نہ نکال لیں. دیکھیں, جب بزنس انٹرسٹ اور پولیٹیکل پاور اکٹھے ہو جائیں تو اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں نا, وہ بحث ہوئی تھی نا کہ جی وہ اسپیکر صاحب کی تنخواہ اتنی بڑی اور 6 مہینے پیچھے سے پیسے ملنے تھے, چیئرمین سینٹ کی اتنی اتنا واویلا مچی, حکومت نے بھی کہا ہاں ہم دیکھیں گے. ہوا کیا؟
ہوا کیا؟ وہی ہوا جو فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، لہٰذا اب بھی جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ فیصلہ وہی قائم رہے گا۔ دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ چینی ہے کہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہم نے چینی سستی نہیں دینی، پیسہ کمانا ہے، اور کیونکہ یہی پولیٹیکل پاور ہے، یہی اکنامک پاور ہے اکٹھی کی ہوئی۔ اس میں دیکھیں حکومت نے بڑا جو ہے نا عوام پہ احسان کیا کہ اس کی ایک قیمت 165x مل رکھی اور بازار میں 173 رکھی، لیکن یہ حکومت بھول جاتی ہے کہ جس طرح ابھی بتایا گیا کہ جب یہ قصہ شروع ہوا تھا تو 130 پہ تھی چینی، چلو 140 میں رکھ لو، کیونکہ کئی جگہ 134 140 130 اور 140 کے درمیان تھی۔ ایک تو باہر بھیج کے پیسے کمائے، ایگزیکٹلی، تب کہا کہ وافر پھر یہاں موجود ہے۔ قیمت بڑھی، اس میں پیسے کمائے، اب باہر سے چینی آئے گی اس میں بھی کمیشن بنے گی کچھ لوگوں کی، اور قیمت کیا ہے 173 پہ آ گئی۔ سب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں باہر گئی ہے یا نہیں گئی، یہ سارا نہیں یہ بھی ہوتا ہے، یہی ہوتی ہے، لیکن یہ میرے نزدیک اہم نہیں ہے۔ میرا جو پوائنٹ ہے وہ وہی ہے کہ جس ملک میں جو ہے بزنس کی پاور اور پولیٹیکل پاور جب اکٹھی ہوتی ہے تو فیصلے ہمیشہ بزنس انٹرسٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کا جو مفاد ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا کلیش آف انٹرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پبلک انٹرسٹ کا، اس کا جو ہے۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ 173 74 میں وہ قیمت رکھ کے احسان کر رہے ہیں حکومت والے، جبکہ یہ قیمت 40 روپے بڑھا دی، 43 روپے پرانی قیمت سے 33 روپے قیمت بڑھا دی ہے، اور بازار میں چینی نہیں ملتی۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کے فیصلے کوئی ہمیں حیرانی کی بات نہیں ہے، اور اسی قسم کے فیصلے جو ہیں ہمارے ہاں کی حکومتیں کریں گی، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتی اس کو اندر۔ اس لیے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پاور سٹرکچر کو کچھ پولیٹیکل فورسز سے، اکنامک فورسز سے علیحدہ کرنا پڑے گا، جو کہ اس حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت کی جو سورس آف سپورٹ ہے وہ وہی لوگ ہیں جو چینی کی پیسے کما رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے چینی برآمد کی اور یہ کہہ کر برآمد کی کہ بھئی وافر مقدار میں موجود ہے، اور اب درآمد کر رہے ہیں تو یہ کہہ کر درآمد کر رہے ہیں کہ ملک میں تو قلت پیدا ہو چکی ہے۔ تو رسول بخش رئی صاحب، یہ درآمد اور برآمد کے چکر میں تو عوام چکرا کے رہ گئے ہیں، فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ رسول بخش رئی صاحب تو خود گندم کے متاثرین میں شامل ہیں۔ وہ میں آپ کو کبھی دوبارہ بتاؤں گا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سلمان صاحب نے بھی اور مریم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ شوگر مافیا تو کہنے سے بھی مجھے ہم دل خوش ہوا ہے، لیکن آپ سوال صرف کرنا چاہتا ہوں کہ شوگر مافیا آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ کون سی اسمبلی نہیں ہے ملک کی، صوبائی یا قومی یا سینٹ، جس میں ان کے اپنے خاندانوں کے لوگ نہ بیٹھے ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کون کہاں پہ ہے، لیکن کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جہاں ہم یہ جو گورننس اور جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جمہوری سیاست نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ آمریت ختم شروع ہو جاتی، اور وہ آمریت بدترین آمریت ہوتی ہے کہ وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو رونا دھونا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام میں ہم شعور پیدا کریں کہ خدا کے لیے آپ چینی استعمال کرنا چھوڑ دیں، بائیکاٹ کریں، نہ کریں، مر نہیں جائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کے دانت، آپ کا منہ، آپ کا جسم، آپ کی روح، سب چیز میں تر و تازگی ہوگی۔ کوئی امیر آدمی آج نہ چائے میں، نہ کافی میں، کسی چیز میں کوئی چینی استعمال نہیں کرتا، یہ صرف غریب لوگوں کو لگایا ہوا ہے، ڈھابے بنے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کرتے، منصوبہ بندی کمیشن ہے، منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا فصل کون سی لگانی ہے، منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے موسم، ہماری قومی ضروریات کا رجحان کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کون سی فصلیں کہاں پہ کیسے چلانی چاہیے، لگانی چاہیے، اور زمین کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ پابندی نہ رہے تو میرا اپنا علاقہ ہے جس میں کہ کپاس کاشت ہوتی تھی، وہ بھی آج رو رہے ہیں کہ نہ بیج اچھے ہیں، اب وہاں پہ گنے کی فصل کاشت ہوتی ہے۔
اب گنے کی ہوتی ہے تو وہاں بھی میں اس میں کئی طریقے ہیں لوٹنے کے کسان کو. جب وہ گنا ان کا آتا ہے تو ملوں والے کہتے ہیں ہم نہیں لیتے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یا تو گڑ بنا کے اس سے کچھ نہ کچھ کمایا, یا جا کے جہاں بھی اونے پونے ان کو پیسے ملتے تھے وہ جا کے وہاں پہ پھینک ہے. ہر لحاظ لیٹ کیوں شروع کرتے ہیں؟ لیٹ اسی لیے کرتے ہیں. اور آپ کبھی جائیں مل میں جا کے ابھی دیکھا ہے کہ 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک ٹرالیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور 6 7 8 دن انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ 8 دن اس لیے انتظار کرواتے ہیں کہ اس کا جو پانی کا کنٹینٹ ہے, نمی کا کنٹینٹ ہے, وہ کم ہو, تاکہ کم سے کم ویٹ میں وہ زیادہ سے زیادہ شوگر پیدا کرے. نقصان کس کو ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر لوٹ مار. اگر کسی ملک میں انصاف نہ ہو, قانون کی حکمرانی نہ ہو, اور آپ ہمیں شوگر مافیا کے حوالے کر دیں, تو پھر آپ کبھی یہ شکایت نہ کریں کہ میں بغیر چینی کے چائے پی رہا ہوں یا مٹھائی نہیں کھا رہا. نہ کھائیں, زیادہ بہتر ہے. بیکار المیہ تو یہی ہے نا کہ لوگ بیکار ہمارے کرتے ہیں. حکمرانوں نے ہمیں ان مافیاز کے ہاتھوں چھوڑ دیا. عوام اب انہی کے رحم و کرم پر ہیں, اور اس کا حل کیسے نکلنا ہے یہ جواب ہے جو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عثمان شامی صاحب کہہ رہے ہیں چینی درآمد کر لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا واقعی اس سے بحران حل ہو جائے گا؟ اس پہ آتے ہیں. پہلے آپ سوال تو صحیح پوچھیں. آپ ہر کسی سے پوچھ رہی ہیں کہ کون کس کو فائدہ پہنچا, مافیا کو مسلط کر دیا. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو میں ایک چیز کی داد دوں گا. انہوں نے بہرحال پتہ نہیں کون لوگ بیٹھے ہیں اس کمیٹی میں بیچارے جو ہے, انہوں نے تفصیل منگائی کہ کس نے کتنی چینی ایکسپورٹ کی اور کس کو کتنا فائدہ ہوا. تو جس طرح یہ ابھی بتا رہے تھے 42 خاندان ہیں. یہ کوئی بزنس مین نہیں ہے, یعنی کہ ہم بیچارے ایسی بزنس مینوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں, جو آپ بار بار مافیا کہہ رہے ہیں کن لوگوں نے مال بنایا, تو جہانگیر ترین صاحب سر فہرست ہیں. 2 ملوں کے ساتھ 15 ارب روپیہ. پھر شریف فیملی جو ہے وہ بھی اس نے 8-9 ارب روپیہ بنایا اپنی شوگر ملوں سے جو ایکسپورٹ کی گئی ہے چینی. پھر یہ ہارون اختر صاحب ہیں, تقریباً 7-8 ارب روپیہ انہوں نے بھی بنایا. تو یہ مافیا نہیں ہے, یہ ہمارے حکمران ہیں. پہلی بات تو یہ ہمیں جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے اپنے ذہن میں کہ ان لوگوں نے منافع بنایا. دوسری بات سب ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی کہہ رہے تھے آپ نے. میں یعنی آپ دیکھیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ دستاویز جاری کر رہی ہے. یہ ساری تفصیل میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا, انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ہے مافیا جو آپ دن رات جن کو کہہ رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں, جو اصل واردات ہے نا اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایکسپورٹ کرنا نہیں ہے. جو چینی کی قیمت کا 130 روپے سے اٹھ کے 200 روپے پہ چلے جانا ہے. جو 130 روپے پہلے قیمت تھی, اس کا مطلب ہے کہ مل سے کوئی 115-110 روپے ملتی ہوگی. اب حکومت نے 164 روپے مقرر کر دیا ان کی قیمت, 165 روپے. تو یعنی یہ 50 روپے وہ تمام سیل جو چینی کے ملک کے اندر ہو رہی ہے اس کے اوپر 50 روپے فی کلو کا ونڈ فال گین ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق یہ 300 ارب روپیہ بنتا ہے. اچھا اس دفعہ جو ہے اب آپ دیکھیں ایک اور خبر بڑی گرم ہے مارکیٹ میں. جن لوگوں کی ملز ہیں انہوں نے تو مال بنایا ہی ہے. ایک وزیر صاحب ہیں, وہ بڑے طاقتور وزیر ہیں, ان کو جب پتہ لگا کہ چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ تو قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو انہوں نے لاہور کے ایک ڈیلر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بڑی بھاری تعداد میں ذخیرہ کی, اور کہا جا رہا ہے کوئی 70 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بھی بنایا. تو اب بات آ گئی کہ یہ وزیر کا تعلق پنجاب سے, جہاں سے بھی ہے, تو سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ ہر کسی نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے. تو اب یا تو شہباز شریف صاحب جو ہے اگر وہ اس مافیا کا حصہ نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. جن لوگوں نے, آپ دیکھیں مل اونرز کو میں نہیں کہتا, وہ انہوں نے حکومت نے پالیسی بنوائی, انہوں نے جس طرح بھی بنوا لی. تو جو حکومت کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی, جنہوں نے اپروول دی, جنہوں نے ان کو یہ تجویز دی کہ یہ کام کر دیا جائے, اگر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اگلے چند دن میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں. ادروائز یہ کہ جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ اصل میں سارے لوگ جو ہے یہ شوگر مافیا ہی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں, مسلط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس رپورٹ پر اب کیا کارروائی کرتے ہیں, اس کا نوٹس بھی لیں گے یا نہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے, ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी पर पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। सलमान साहब, यूँ तो दहाइयों से मजालिम जारी हैं भारतीयों के कश्मीरियों पर और हर गुजरते दिन के साथ साथ इन मजालिम में इजाफा ही हो रहा है, लेकिन 2019 के बाद से तो जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया है। क्या असरअंदाज हो सकते हैं भारतीय कश्मीर को? इस खित्ते का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और जब हम पाकिस्तान और भारत की कशीदगी की बात करते हैं तो ये एक बुनियाद है, ये कोई तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, ये कोई हुकूमत की बात नहीं, ये कोई ज़मीन के असूल की बात नहीं, ये कश्मीरियों के मुस्तकबिल का सवाल है। और उसमें तय था कि जो अक्सरीती लोग हैं वो उन्हें वो इलाका मिलेगा। और आप देखें यूएन में गया कौन था? एक खुद इंडियन लीडरशिप करारदादों पे दस्तखत किए हैं और ये जिससे 5 अगस्त 2019 की बात कर रहे हैं, ये स्याह तरीन दिन है। खुद भारत ने आलमी कवानीन की भी धज्जियाँ बखेरी हैं और खुद जो उनका अपना आइन है उसकी पामाली भी की है। लेकिन 8 लाख फौज वहाँ लगा के क्या कश्मीरियों की आज़ादी कश्मीर की तहरीक पे उन्होंने काबू पा लिया? नहीं। उनका एक आर्मी चीफ रिकॉर्ड पे है, उसने जो कहा कि लाखों की तादाद में हमने फौज वहाँ रखी है, मसले का सियासी हल निकालें, हम नहीं उन पे काबू पा सकते। वो उसने कहा कि इनके चेहरों पे हमारे खिलाफ नफरत है, नफरत है। और वो मोदी साहब कहते हैं जी हमारा अटूट अंग है। अटूट अंग मेरा ख्याल उनका अंग अंग तो उन्होंने तोड़ के रख दिया है। कोई ऐसा दिन नहीं आता कि आप टारगेट किलिंग के जरिए वहां पर खुद को मुसल्लत किए हुए हैं, कश्मीरी नहीं उन्हें तस्लीम करने के लिए। लेकिन सियासी हल की बात कर रहे हैं आप, सियासी हल के लिए तो ट्रंप साहब ने भी एक पेशकश की थी डॉक्टर साहब कश्मीर के हवाले से, वो कितनी संजीदा पेशकश है और भारत क्यों इस तरफ नहीं आया? देखिए, भारत की तो हमेशा यही पॉलिसी रही है कि वो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। वजह यह है कि फिर उसको अपनी मनमानी करने के चांस मिल जाता है और अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से कोई मीडिएशन से मसला हल करने की कोशिश की जाएगी तो कोई न किसी फार्मूले के तहत वो फैसला होगा ना। अगर यूएन के रेजोल्यूशन पे नहीं होता तो और किसी और फार्मूले पे होता है, उसमें इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ता है। इसीलिए इंडिया इस मसले को हल करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि हल करने का मतलब ये है कि जो वो नारा पिछले इतने सालों से लगा रहे हैं टूट अंग का, वो नहीं होता। देखिए, इस वक्त जो है कोई आपको कश्मीर के काबिल कबूल हल की तरफ जाना पड़ेगा। बात यह है कि दुनिया या अमेरिका जिसमें शामिल है, इवन ट्रंप से पहले अमेरिका कश्मीर को एक डिस्प्यूट समझता है, डिस्प्यूटेड इशू समझता है और वो जो ये है कि कश्मीर उसका इंटेग्रल पार्ट है, इसको दुनिया के बेशतर ममालिक एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेजेडी ये है कि जिन रेजोल्यूशंस का पाकिस्तान बार बार बात करता है कि उस रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला हो, उसके लिए भी इंटरनेशनल सपोर्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, यानी यूएन खुद वो रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि यूएन कोई सुपर स्टेट नहीं है, ना उसके पास कोई फोर्स है। वो डिपेंड करता है कि बड़ी ताकतों का रवैया क्या है, बड़ी ताकतें क्या फैसला करती हैं। और बड़ी ताकतें जो हैं जिसमें खासकर अमेरिका का रोल है, वो आपको पहले आर्ग्यू ये करता था, आजकल तो बात नहीं हो रही है, पहले ये आर्ग्यू करता था कि इंडिया और पाकिस्तान बैठें और कोई काबिल कबूल हल निकालें। अगर उस हल के अंदर रेफरेंडम का भी फैसला कर लें, हम इसको इम्प्लीमेंट करवा दें। लेकिन अब खुद अमेरिका कह रहा है ना कि मैं तो सालसी के लिए नहीं, वो तो सालसी की बात कर रहा है, हल की बात नहीं कर रहा। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, पहलगाम वाक़े के बाद आपको नहीं लगता कि दुनिया का नैरेटिव बदला है और अब जो सपोर्ट हम चाहते थे, यही वो वक्त है कि हम इस मामले पर वो सपोर्ट हासिल करें? जी बिल्कुल करनी चाहिए और हम हर दौर में कोशिश करते रहे हैं कि बड़ी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा, दुनिया सामने आए और देखे कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। हकीकत तो यह है कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से बेजार हैं और इतना कुछ करने के बाद कैसे कश्मीर के लोग अपना दिल और अपना दिमाग हिंदुस्तान के हवाले कर सकते हैं। और ये बात हिंदुस्तान के अंदर भी जो संजीदा तबके हैं जानते हैं कि कश्मीर उनके हाथ से निकल चुका है, जहाँ तक कि लोगों की राय और मंशा है। ताकत के ज़रिए उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। ताकत का घमंड न जाने कब तक उनके जहनों पर सवार रहेगा। जब वो टूटेगा तो वो फिर उसी ताकत का घमंड तोड़ने की कोशिश तो हमने की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। उस्मान शामी साहब, 10 मई के बाद तो भारत को सांप सूंघ गया है, लेकिन कश्मीर के इशू पर वो कब तक खामोश रह सकता है?
اصل میں آپ یہ دیکھیں یہ جو جنگ ہم نے لڑی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک طرح سے رائٹ آف کر دیا ہوا تھا ایگزیکٹلی. اور دنیا بھی یہ سمجھتی تھی کہ کنونشنل وارفیئر میں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دوسرا کہ دنیا اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ طاقت کو عزت دیتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال تو چینج ہوئی ہے. اب بھارت کے لیے یہ واضح ہو گیا ہے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی یعنی جنگ کے ذریعے کوئی حل نہیں کیا جا سکتا, تو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. دوسرا اگر مجھے اجازت دیں, ایک احمد العرابی صاحب ہے, انہوں نے ایک بڑی شاکنگ سٹوری آج کی ہے. وہ کہتے ہیں ایک کاسول ایک علاقہ ہے ہماچل پردیش میں, یہ سری نگر اور چین کے سمجھے درمیان میں واقع جو انڈین علاقہ ہے, اس کو کہتے ہیں یہاں پہ منی اسرائیل بنا ہوا ہے. یہاں کی 80% آبادی جو ہے وہ اسرائیلی ہیں, اور سینکڑوں اسرائیلی افسر جو ہے فوج کے سرونگ اور ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے انڈینس کی سوشل میڈیا پوسٹ دکھائی ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں وزٹ کرنے گئے اور ہمیں ریسٹورینٹ پہ داخل نہیں ہونے دیا, کہ بھارتیوں کو داخلہ نہیں الاؤ. اس طرح لائبریریز میں پبلک مقامات یہ بڑی الارمنگ سچویشن آپ بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.